حبیب کبریا تم ہو. سارا پانی پی جایا کرتی تھی کنویں کا، جس پر گزر بسر تھا ان لوگوں کا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ پھر بھی انعام کیا کہ جس دن اونٹنی پانی پیتی تھی اس دن ان لوگوں کو اتنی مقدار میں دودھ مل جایا کرتا تھا کہ اپنے سارے برتن بھر لیا کرتے تھے. ان کو پھر بھی بھوکا نہیں چھوڑا، پیاسا نہیں چھوڑا. لیکن چونکہ یہ قوم بڑی شریر تھی تو ان لوگوں نے یہ سوچا کہ ہمارے پانی کے اندر جو حائل ہو رہی ہے، آڑ بن رہی ہے، اونٹنی بن رہی ہے، لہٰذا اس کو ختم کر ڈالو. اچھا، جب اونٹنی آ گئی ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سارے کے سارے مسلمان ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ مسلمان ہو گئے اور باقی لوگوں نے ارادہ کر لیا ایمان لانے کا. لیکن کچھ لوگ جو زیادہ گھمنڈی تھے ان لوگوں نے باقی قوم کو سمجھایا کہ ارے تم کس چکر میں پڑ گئے. تو ان کے سمجھانے سے باقی قوم بھی ایمان لانے کا جو ارادہ تھا وہ ختم کر دیا. تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پر عذاب آ جائے گا، چونکہ ایک مطالبہ پورا ہوا ہے اور اس مطالبے پر تم ایمان نہیں لائے. ہونا تو یہ چاہیے کہ فوراً عذاب آ جائے. لیکن حضرت صالح علیہ السلام نے پھر بھی سمجھایا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم اس اونٹنی کی حفاظت کرنا، اس اونٹنی کو برائی کے ساتھ مت چھونا. اگر تم اس اونٹنی کو برائی کے ساتھ چھوؤ گے تو پھر عذاب ضرور آ جائے گا. قرآن کریم میں یہی سورہ اعراف میں ہے وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور تم اس کو برائی کے ساتھ مت چھونا فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ورنہ تم پر دردناک عذاب آئے گا. اور پھر سمجھانا شروع کیا کہ اللہ نے تم پر کتنا انعام کیا ہے کہ تم سے پہلے ایک قوم گزری ہے، قوم نوح کے ساتھ کیا ہوا ہے، ساری قوم کو تباہ و برباد کر دیا، اس کے نشانات اب بھی موجود ہیں. پھر تمہارے بھائی قوم عاد تمہارے بھائی لگتے ہیں، وہ بھی ارم کے پوتے ہیں اور تم بھی ارم کے پوتے ہو، تو دونوں بھائی ہو گئے، چچا زاد بھائی. کہ تمہارے بھائی کا حال ابھی گزرا ہے، قوم عاد کا، تمہارا ہی خاندان ہے وہ، اس کا حال کیا گزرا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی زمینوں کا مالک تمہیں بنا دیا. تو ان سب کا تقاضا تو یہ تھا کہ تم اپنے نبی کی بات مان لیتے، لیکن نہیں مانی بات تم نے. اور اللہ تعالیٰ نے تم کو کتنی طاقت دی ہے کہ تم پہاڑوں سے اپنے مکانوں کو بنا لیتے ہو. فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، لہذا تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو اور تم زمین میں فساد مت مچاؤ. تو ان کے جو مالدار تھے ان لوگوں نے غریبوں سے کہا کہ کیا تم صالح پر ایمان لے آتے ہو؟ انہوں نے کہا بھی ہم تو ایمان لے آئے، ہم تو ایمان والے ہیں. پھر کچھ دن گزر گئے تو ان لوگوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا. ہوا یہ تھا کہ اصل میں ہر چیز میں، ہر قوم کے اندر آج بھی عورت جو کام انجام دے سکتی ہے وہ مرد نہیں کر سکتا. عورت جس کام کو چاہے وہ کروا سکتی ہے، چاہے خود نہ کرے. تو اس قوم کے اندر بھی دو عورتیں تھیں بدبخت قسم کی. ان عورتوں نے لوگوں سے یہ کہا کہ اگر کوئی اس اونٹنی کو مار ڈالے گا تو میری بچیاں ہیں اور میں ہوں، کسی کو بھی اختیار کر سکتا ہے، وہ کسی کو بھی لے سکتا ہے، اپنی خواہش پوری کرے. تو دو بدبخت تیار ہو گئے، ان کے ساتھ اور بھی لگ گئے. تو ان لوگوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا. جب اونٹنی مر گئی تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اب تم پر 3 دن میں عذاب آنے والا، 3 دن تک تم اپنے گھر میں، یعنی تم تمتعوا فی دارکم 3 ایام، کہ تم 3 دن تک آرام سے کھاؤ پیو. اور نشانی بتا دی کہ آج بدھ ہے، کل کو جمعرات ہے، کل کو تمہارے چہرے پیلے پڑ جائیں گے، پرسوں جمعہ ہے، جمعے کو تمہارے چہرے سرخ ہو جائیں گے، لال ہو جائیں گے، اور ہفتے کے دن، سنیچر کے دن تمہارے چہرے
سیاہ ہو جائیں گے، کالے ہو جائیں گے، بلیک ہو جائیں گے بالکل، اور وہ دن تمہارا آخری دن ہوگا. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا فوراً توبہ کر لیتے. لیکن جمعرات کو جب ان کے چہرے زرد ہوئے، انہیں اور غصہ آیا، انہوں نے ارادہ کر لیا کہ چلو اب صالح کو مار ڈالیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ توبہ کر لیتے. اس لیے کہا جاتا ہے جب کسی کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے تو اس کو نفع نقصان کا پتہ نہیں چلتا. جمعرات آئی، چہرے زرد پڑ گئے، تو ارادہ کر لیا حضرت صالح علیہ السلام کو مار ڈالنے کا. اگلے دن آیا لیکن نہیں مار پائے. اگلے دن آیا، چہرے لال ہو گئے بالکل. پھر اس سے اگلا دن آیا تو کالے پڑ گئے. پھر بھی اپنی موت کا انتظار تو کر رہے ہیں، لیکن توبہ کی توفیق نہیں ہوئی، معافی نہیں مانگی. اور حضرت صالح علیہ السلام کو مارنے کے لیے چل ہی پڑے پھر تو، کہ چلو اب اس کا خاتمہ ہی کر دیتے ہیں. اگر یہ جھوٹا ہے تو اپنا تو جھوٹا ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے، ورنہ مرنے سے پہلے کم سے کم اس کا ہی ہم کام تمام کر دیں. تو پھر ان پر عذاب آیا ہے، ان پر عذاب آیا زلزلے کا اور آواز کا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. اس طریقے سے ان دو قوموں کو کے حالات اللہ تعالیٰ نے بتائے تاکہ آنے والی نسل یعنی اہل عرب ان کی نشانات کو دیکھ کر اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانے. لیکن پھر بھی ان لوگوں نے نہیں مانی بات. ابو جہل تھا، آخر تک نہیں مانی. ابو لہب تھا، خاندانی ہے بالکل، نہیں بات مانی. اسی طریقے اچھا یہ جو دو قوموں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، ان پر جو عذاب آیا ہے ان کی وجوہات کیا تھیں وہ میں نے پہلے بھی بتائی اور اب بھی بتا رہا ہوں کہ مالداری اور طاقت. اور یہ انسان کی فطرت ہے، جب مالداری اور طاقت آتی ہے تو اس کے اندر غرور آتا ہے، تکبر آتا ہے، اور اچھی بات کو نہیں سمجھتا. سب نہیں، جس کے عقل پر پردہ پڑ جائے وہ صحیح بات کو نہیں سمجھتا. اسی وجہ سے تمام انبیاء کرام اور بزرگان دین مال کو چاہتے نہیں. آ جائے وہ الگ بات ہے، لیکن چاہت نہیں ہوتی. انبیاء کرام کا تو حال ہی دوسرا ہے، وہ تو بالکل پاس میں بھٹکتے ہی نہیں. اگر آ بھی جاتا ہے تو اس کو خرچ کیے بغیر رہتے نہیں. چونکہ انسان کی فطرت ہے کہ جب مال آتا ہے تو غرور آتا ہے، مال آتا ہے تو مسجد سے دور ہو جاتا ہے. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان تمام واقعات کو ذہن میں رکھ کر اپنی آخرت کی ہم تیاری کریں. یہ واقعات جو ہیں یہ صرف اہل عرب کے لیے نہیں ہیں، چونکہ قرآن کریم قیامت تک کے لیے ہے. تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان تمام واقعات کو سن کر اور پڑھ کر ہم اپنی آخرت کی فکر کریں. اگر ہمارے اندر کوئی کمی ہے تو ہم اس کو دور کریں، اگر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، چونکہ شکر بھی بہت بڑی دولت ہے. اللہ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. حبیب کی